अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्ती की जड़ों को मजबूत बनाने और बाकी रखने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ दोस्ती को कमज़ोर कर देने वाली बातों को समझा जाए और फिर उनको ख़त्म किया जाए, वहीं दूसरी तरफ इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए जो दोस्ती के इस नन्हे से पौधे को मजबूती देने का काम करती हैं, ताकि दोस्ती के गुलशन को हरा भरा बनाया जा सके। अगर हमें दोस्ती का हक राइट्स पता ना हो या हम उसे ना मानते हों और उस पर ना चलते हों, तो फिर ऐसी दोस्ती के आगे बढ़ पाने की कोई गारंटी नहीं है। इसी तरह अगर हम दोस्ती और मोहब्बत को मजबूत बनाने वाली बातों को ही नहीं जानते हों, तब भी हम नए दोस्त बनाने में हमेशा नाकाम रहेंगे या जो हमारे पास पहले से दोस्त हैं उन्हें भी खो देंगे। आइए देखते हैं कि इस बारे में हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं। खुश अखलाकी नए दोस्त बनाने और लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक बेहतरीन रास्ता ये है कि इंसान के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो और उसका अंदाज़ मोहब्बत भरा हो। इसीलिए तो कहा जाता है कि इंसान किसी की तरफ उसका खुला हुआ दरवाज़ा देखकर नहीं जाता है, बल्कि खिला हुआ चेहरा देखकर जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खिला चेहरा मोहब्बत व दोस्ती का फंदा है। नरम दिली और मेहरबानी, नरम दिली और अच्छा अंदाज दूसरों को अपनी तरफ खींचने और अपनी दोस्ती को बाकी रखने की चाबी है। इसके उलट सख्त मिजाज वाला इंसान अपने पास से उन लोगों को भी दूर भगा देता है जो पहले से उसके पास होते हैं, और इस तरह वो बिल्कुल अकेला होकर रह जाता है। नरम मिजाजी के असर और उसके नतीजे में इंसान के दोस्तों की तादाद बढ़ने के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस पेड़ की लकड़ी नरम हो उसकी टहनियाँ घनी होती हैं। इसी तरह रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक अपनाने और उनकी मदद करने के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम यूँ फरमाते हैं, जिस आदमी का मिजाज नरम हो वो अपनी कौम की मोहब्बत को अपने लिए हमेशा बाकी रख सकता है। इसका मतलब ये है कि दोस्ती सिर्फ नरम मिजाजी व मेहरबानी के साथ आगे बढ़ सकती है। इंसाफ मिलने जुलने में इंसाफ बरतने के मानी ये हैं कि इंसान दूसरों के मुकाबले में ख़ुद को आगे ना रखे, किसी का हक़ ना छीने और ज़िंदगी के हर मैदान में ख़ुद को दूसरों के बराबर ही समझे। इस बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम इस तरह फरमाते हैं, अपने और दूसरों के बीच हर मामले में अपने आप को तराजू बनाओ। जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो, और जो अपने लिए नहीं चाहते हो उसे दूसरों के लिए भी ना चाहो। जिस तरह ये चाहते हो कि तुम पे जुल्म ना हो, उसी तरह दूसरों पर भी जुल्म ना करो, और जिस तरह ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ अच्छा अंदाज़ अपनाया जाए, उसी तरह दूसरों के साथ तुम भी अच्छा अंदाज़ अपनाओ। जो चीज़ तुम्हें दूसरों के अंदर बुरी लगती है वो अगर तुम्हारे अंदर भी हो तो उसे बुरा ही समझो। दूसरों के साथ इंसाफ से काम लेना जहाँ एक तरफ इंसान को दिली सुकून देता है, वहीं उसे दूसरों की नज़र में महबूब भी बनाता है, जिससे सब मोहब्बत करते हैं। इस बात की तरफ इशारा करते हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, इंसाफ करने से दोस्तों की तादाद बढ़ती है। बेवजह परेशान ना करना। कभी कभी कुछ लोग अपने दोस्तों से ऐसी उम्मीद लगाए रखते हैं कि जिनकी वजह से उनके दोस्तों को बहुत तकलीफ़ और परेशानी हो जाती है। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ हमें इस तरह रहना चाहिए कि हमारे साथ रहकर उन्हें किसी तकलीफ़ के बजाय सुकून महसूस हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे बुरा भाई वो है कि जिसके लिए ज़हमत उठाना पड़े। दूसरों का हक़ बर्बाद ना करना। कभी कभी दोस्ती में इंसान से ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से दोस्तों के हक़ पर असर पड़ने लगता है और इंसान अपने बहुत ज़रूरी कामों को भी करने से रह जाता है। यूँ भी होता है कि कभी कभी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए ख़ुद दोस्ती की शर्तों का ही ध्यान नहीं रखा जाता और ये कहकर बात घुमा दी जाती है कि दोस्ती में तो ऐसा चलता ही रहता है।
دوستی کا لحاظ رکھنا دراصل انسان کی سچائی اور محبت کی نشانی ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپسی رشتوں کی وجہ سے اپنے کسی بھائی کا حق برباد مت کرو، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا تم حق برباد کر دو۔ اپنی اپنی حد کے اندر رہنا۔ بیلنس بھری زندگی دوستی سمیت ہر کام کے لیے اچھی ہے۔ اس کے الٹ دوستی ہو یا دشمنی، کسی بھی کام میں حد سے آگے بڑھ جانا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دو دوست ایک دوسرے کے اتنا پاس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ساری باتوں، عادتوں اور رازوں کو اتنا زیادہ جان جاتے ہیں کہ اگر کسی دن ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے تو دونوں کو اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے دوست ایک دوسرے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر کبھی ان کا تعلق خراب ہو جائے، ان میں دوری پیدا ہو جائے یا ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے، انہیں دماغی طور پر بہت سخت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور اسی طرح اپنے دشمن سے دشمنی بھی ایک حد کے اندر ہی رکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست بن جائے۔ محبت بھرا انداز۔ دوستی میں مضبوطی لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی دلی محبت کا اظہار بھی کرے، یعنی محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی محبت دکھائے۔ دین نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ انسان اپنے دینی بھائیوں سے اپنی محبت اور اپنائیت کو بھی دکھائے۔ امام علی علیہ السلام ہمیں خدا کے ان بندوں کی باتیں بھی بتاتے ہیں جن کے پاس خدا کا علم ہے، جیسے وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں اور جب ملتے ہیں تو سچی محبت کے ساتھ۔ ایسا میل جول ہی دوستی کو مضبوط بناتا ہے اور انسانوں کے بیچ دوستی کو بڑھاتا ہے۔ دوست کی کمیوں کو چھپانا۔ سچے دوست ایک دوسرے کی عزت آبرو کا لحاظ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمیوں و برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ایسے دوست ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے نہ ان کی برائی گناتے ہیں اور نہ ان کی غیبت کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے اس بارے میں ایک لمبا خطبہ بھی دیا ہے۔ جن لوگوں کا دامن غلطیوں سے پاک صاف ہے اور خدا کے کرم کی وجہ سے گناہوں سے بچے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ گنہگاروں اور غلطیاں کرنے والوں پر رحم کریں۔ یہ اس بات کا شکر ہوگا کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا ہے۔ یا آخر اس پردے کو کیوں نہیں یاد کرتا جو خدا نے خود اس کے ایسے گناہوں پر ڈال رکھا ہے جو ان گناہوں سے بھی بڑے تھے جن کی وہ غیبت کر رہا ہے۔ وہ آخر کیوں کسی کے ایسے گناہ کی وجہ سے اس کی برائی کرتا ہے جبکہ خود بھی ویسے ہی گناہ کر چکا ہے۔ اے خدا کے بندے، جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیب مت لگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس گناہ کو بخش دیا ہو۔ اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر تمہیں عذاب ہونے والا ہو۔ اسی لیے تم میں سے جو بھی کسی دوسروں کی برائی کو جانتا ہو، اسے ان برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے بارے میں ہے۔ برائی کا جواب اچھائی سے دینا۔ اگر کسی کے دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ برائی کرنے، اس کی توہین کرنے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اس کے ساتھ شرافت بھرے انداز سے پیش آئے، کیونکہ صرف یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس کا دوست اپنے کیے پر شرمندہ بھی ہوگا اور اپنی غلطی کا احساس بھی کر لے گا۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے بھائی پر احسان کر کے اسے صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کرو اور مہربانی کے ذریعے اس کی برائیوں کو دور کرو۔ واپسی کی امید۔
کبھی کبھی دوستوں کے بیچ کچھ ایسے معاملے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے بیچ آپسی ناراضگی اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر یہ دوریاں چھوٹی چھوٹی باتوں یا دوسروں کی چغلی یا زہریلی باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہی وقت کے بعد انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس ناراضگی پر شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن اب انہیں واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ناراضگی کے وقت اور جدائی کے زمانے میں واپسی کے سارے راستے بند نہیں کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ دوستی کی امید باقی رہے۔ دوسروں کے ساتھ میل جول، نہ صرف دوستوں بلکہ دوسرے سارے لوگوں سے بھی ایسا میل جول رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے دل میں انسان کی جگہ بنی رہے، تاکہ وہ ہماری زندگی میں ہماری طرف کھنچے رہیں، اور اگر ہم مر بھی جائیں تو انہیں اپنے بیچ سے ہمارے اٹھ جانے کا احساس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی اور ہمارے انداز ان کے اندر ہمارے لیے اتنی نفرت بھر دیں کہ ہماری موت کی خبر سے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جائے۔ دوسروں کے ساتھ جینے کا یہ ہنر امام علی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ لوگوں سے یوں ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو ان کے دل میں تم سے ملنے کا شوق باقی رہے۔ ایسی باتوں سے بچنا جن سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوستی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے اور یہ ہلکی سی آہٹ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اسے بچائے رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جس کے لیے دوستی کو توڑنے والی باتوں کا جاننا اور پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جدائی کا یہ پودا خود انسان کے اندر سے ہی پھوٹتا ہے۔ گندی نیتوں، بھدے ارادوں اور بیمار دلوں کا اثر کبھی نہ کبھی انسان کے ظاہر پر پڑ ہی جاتا ہے، اور اس طرح سچے و مضبوط دوستوں کے بیچ جدائی ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنی نصیحت میں اس بات کی طرف بھی دھیان دلاتے ہیں، تم خدا کے دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لیکن بری نیتوں اور ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالوں نے تمہارے بیچ جھگڑے کا بیج بو دیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے دل و دماغ کو پاک صاف رکھیں تو ہماری دوستی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی ہمارے بیچ جدائی یا دوری پیدا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔